میں بات کروں گی، مجھے زرتاج گل صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما جوائن کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ زرتاج صاحبہ آپ کا۔ زرتاج صاحبہ، لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو لے کر ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ آج بھی عمران خان نے اب تک کے جو حالات ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے، یا جو بھی آج کے حالات کی ذمہ داری ہے، وہ جنرل باجوہ پر ڈالی ہے، اسٹیبلشمنٹ پر ڈالی ہے۔ لیکن فواد چودھری کے جب ہم بیان دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک سینئر لیڈر ہے تحریک انصاف کے، جو کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے رابطے بحال ہوں، ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کس قسم کے ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل اس سارے سسٹم سے آؤٹ رہے، اپنا کام کرے، اپنی لمٹس میں رہ کے کام کرے، دوسری طرف آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے رابطے بھی بحال ہوں۔ تھینک یو شازیہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے انٹرو میں باتیں کی نا، بڑی اس کی سالڈ آپ نے 2-3 پوائنٹس بولے۔ میں ذرا اسی کے اوپر آگے ہی جانا چاہتی ہوں آپ کے سوال کے اوپر بیس کر کے۔ سب سے پہلا پوائنٹ آپ کا یہ تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھا کر رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر فرض کرے یہ آپ کے سامنے جو حالات ہیں کہ اس وقت ایک گورنر کو جو ایک تحفے میں ان کو دیا گیا تھا اور وہ سب کو سیاسی کندھا دے کے جوڑ بھی رہے ہیں، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ دوبارہ خانہ پوری کرنے سے کیا بوری بند لاشیں بند ہو جائیں گی؟ کیا کراچی کے اندر بھتہ خوری بند ہو جائے گی؟ کیا کراچی کچرا کنڈی سے جو ہے وہ واقعی روشنیوں کا شہر بن جائے گا؟ کیا سندھ کے اندر جو ہے یہ گند اکٹھا کر لینے سے، اکٹھی ان پارٹیوں کو سے، کیا کراچی جو ریونیو کا ایک شہر جو کلیکٹ کرتا ہے، کیا اس کی چائنا کٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو باپ پارٹی کے بارے میں خان صاحب نے بڑی زبردست ریزرویشن کہی ہے کہ اس کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ میں شازیہ بالکل بارڈر پہ بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر میرا حلقہ ہے، رکنی بواٹا جو ڈسٹنگوش کرتا ہے بلوچستان اور اس کو ڈی جی خان کو۔ میرا جتنا بھی ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، جتنا میرا فورٹ منرو کا ہاسپٹل ہے، جتنے بھی میرے کالجز ہیں، جتنے بھی میری دوائیاں ہیں، سارے کے سارے بلوچستان کے جتنے مریض آتے ہیں وہ میرے شہر کے اندر، میرے حلقے میں میرے لوگ اس کی ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کی آپریشن بھی کرتے ہیں۔ ان کا سارا بوجھ بلوچستان کا ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ باپ پارٹی کو زبردستی پیپلز پارٹی کے اندر بھیج دینے سے، جبکہ موجودہ ان کی وہ اتحادی پارٹی بھی ہے جو ہمیں چھوڑ کے کوئی میرا خیال میں 6% مہنگائی کے اوپر ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، اس وقت 39% مہنگائی کے اوپر، تو میرا خیال میں کہ ان کو کوئی تمیز نہیں جاگ رہی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان کے آج کی نئی اسٹیبلشمنٹ جو بالکل میں نئی قیادت آئی ہے، یہ سب کچھ وہ کروا رہی ہے؟ نہیں شازیہ، میں اسٹیبلش پوائنٹ کیا کرنا چاہتی ہوں، میں پوائنٹ اسٹیبلش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جن کی آپس میں نیم بنتی، جنہوں نے دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے تھے، جو آپس میں ان کا ایک نیچرلی اتحاد ہو نہیں سکتا، اور ابھی 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جب الیکشن ہوگا یہ ایک دوسرے کے خلاف بندے کھڑے کریں گے، اور اگر نہیں تو اگر خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو زیادہ تر لوٹے کے نشان پہ سارے اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا سوال یہ کہ جو خان صاحب نے ریزرویشن شو کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہی ہے، میرا صرف آگے فردر سوال یہ ہے کہ جو لوگ ان کو جوڑ رہے ہیں اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں مزید کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے، کیا بلوچستان میں سیلاب کے لوگوں کو جس وقت اتنی تباہی ہوئی کیا کوئی ریلیف مل جائے گا؟ ان کے لوگوں کا بوجھ، مریضوں کا بوجھ جو ہم اٹھا رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ایم این ایز ہیں، ہم بھی ایم پی ایز ہیں، یہاں پہ ہمیں فنڈ ملتے ہیں، ہم نے کام کیا، جتنے آپ کی ریزرویشنز ختم ہو جائیں گے؟ یہ صرف خدشات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، یا آپ لوگوں کی خبر ہے، انفارمیشن ہے کہ یہ جتنے نئے اتحاد بن رہے ہیں، چاہے وہ کراچی میں ایم کیو ایم کو جوڑا جا رہا ہو، باپ کو کے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جا رہا ہو، یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، نئی فوجی قیادت کروا رہی ہے، یہ آپ لوگوں کے خدشات، تحفظات ہیں یا انفارمیشن ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، آپ نے 2 دفعہ نئی فوجی قیادت کا لفظ استعمال کیا۔ خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ جن کو گولیاں لگنے کے بعد بھی، جن کی اپنی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اور ابھی جو پچھلے دنوں پوری جو جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر تمام سچ ثابت ہو گئے ہیں کہ جو وکیل تھا، جو قاتل اور شوٹر کا جو ترجمان تھا، جو وکیل تھا اور جو حکومتی وزرات تھے، وہ ایک اسکرپٹ تھا اور اس کو تمام لوگ بیان کر رہے تھے، وہ مورے کے طور پر سرکاری ٹی وی کے اوپر چلایا جا رہا تھا۔ وہ خان صاحب پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے، پاکستان میں رہ کے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو وہ خدشات شو کرتے ہیں۔ اب ہمارے خان صاحب سے تو آپ کی چلے دشمنی ہوگی نا ان لوگوں کی کہ یہ خان صاحب کو میدان میں نہیں ہرا سکے تو گولی مار دی انہوں نے،
کیا اگر یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے تو ہمارا صرف سوال یہ ہے کہ اب خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو مزید تجربے کی ضرورت ہے, مزید پولیٹیکل انجینئرنگ کی ضرورت ہے. کیا اگر ویگو ڈالے کی امان پاؤں شازیہ, تو میں عرض کروں کہ مونس الہی نے ویڈیو شو کیا اور وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دے. کیا ایوان اقبال میں ایک اور مرغی چور کو سی ایم بنا مونس الہی کو یہ بتانا چاہیے نا کہ کون پریشرائز کر رہا ہے, کون کالز کر رہا ہے. دیکھیں شازیہ, ہم بار بار ایک ہی بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب جو ہیں, ہم ایک مضبوط اداروں کے اوپر یقین کرنے والے لوگ ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے عوام کا, اور کچھ عہدیداروں کے حرکات و سکنات کی وجہ سے لوگوں کو کال گئی ہیں. جو ضمیر فروشی, جو میلا مویشیاں, جو جانوروں کی جیسے قیمت لگتی ہے, جس طرح بھیڑ بکریوں کی قیمت لگتی ہے, جس طرح سندھ ہاؤس میں سندھ کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے 500 بیچ کے یہاں پہ جو لوگوں کو ضمیر فروشی کی گئی ہے, ظاہری باتیں وہاں سے اشارے ملتے ہیں. لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں کال کی گئی ہے, ٹیپس پکڑی گئی ہیں, آڈیوز میں آپ کے اندر سوال ہے, آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ملک کے اندر اس وقت اکانومک کولیپس کر گئے. اس وقت پورا جو ہمارا کے پی کے کا بیلٹ ہے, ساؤتھ کے پی کے بنو سے لے کر وزیرستان تک, وہ ٹیررزم کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور ڈالرز مانگے جا رہے ایک سپر پاور سے. تو ہمارا سوال یہ کہ جو اشارے کرنا, میرا سوال یہ ہے, انجینئرنگ کسی طریقے سے خان صاحب کا مقابلہ میرا سوال سے یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا, خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج کے حالات کا جو ذمہ دار ہے وہ جنرل باجوہ تو جا چکے ہیں. تو آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ پھر ساری جنرل باجوہ کی پالیسیز نئی فوجی قیادت پہ وہی آگے لے کے چل رہی ہے. اگر جو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ شازیہ لوگوں کو برہنہ کر کے ویڈیو بنائی جا رہی ہے, چادر اور چار دیوارے کو پامال کیا جا رہا ہے, سیاسی لیڈران کو گولی ماری جا رہی ہے, اینکرز کو شہید کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل اساسینیشن ہو رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, ماورائے عدالت یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں. 9 مہینے سے پاکستان کو جو ہے ایک بدماشی کا اڈا بنایا ہوا ہے کہ قانون سے یہ لوگ بالا تر ہے. ہر چور بدماش کو بلا کے وزیر بنایا جا رہا ہے, 84 سے زیادہ ان کے وزیر ہو گئے. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی کیا اپنی سپائن ہے؟ قاتل کے اور مقتول کے جو ہمارے ہم سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ڈی پی او کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی اور میں آپ کو انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤں گا, اور اب جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اپنی وہ آڈیو آپ نے دیکھی ہوئی ہے, سوری وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی ہے کہ اس کی ویڈیو کے اندر ظاہر ہے کہ وہ خود کہیں سے ہدایات لے رہا ہے. تو ہمارا سوال یہ کہ ہدایات کون دے رہا ہے؟ تو وہ جو ایک اب ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے, جو اس وقت ڈاکٹرین آئی ہوئی یا جو نئی اس وقت اسٹیبلشمنٹ آئی ہوئی ہے, ان کو عوام کو اب ان کو وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کے کچھ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آ رہتا ہے. اور یہ جو موجودہ حکومت 14 کے رابطے رکھنا چاہتے ہیں ہمارے سر کے اوپر مسلط کیا گیا ہے, جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے, جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بحال کرنا چاہتے ہیں. کیوں اور کس قسم کے رابطے آپ لوگ بحال کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سیاسی مسائل ہیں یا سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرے, اور پھر بعد میں آپ لوگوں کے فائدے کی باتیں ہوں, آپ لوگ کہیں ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کے فائدے کی باتیں نہ ہوں تو آپ لوگ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرتی ہے؟ اچھا شازیہ, پہلے تو اسٹیبلش کر لیتے نا کہ پوائنٹ کہ خان صاحب نے جب اسٹیبلشمنٹ سے کہا, جب شوکت ترین کو بھیجا گیا, جب ان کو بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی جو ایگریکلچر گروتھ ہے وہ 4.5% کے اوپر چلی گئی ہے, پاکستان کی جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ 6.5% کے اوپر چلی گئی ہے, جو سروسز گروتھ ہے وہ پاکستان کی 9% کے اوپر چلی گئی ہے, جو پاکستان کی کنسٹرکشن گروتھ ہے وہ 12% کے اوپر چلی گئی ہے, اور جو احساس پروگرام ہے وہ چل رہا ہے, وہ جو 10 بلین ٹری سونامی چل رہا ہے, 10 بڑے ڈیم پاکستان کے اندر بن رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو صحت انصاف کا 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس مل رہی ہے. وہاں پہ اگر آپ رجیم چینج والوں کو ساتھ دیں گے, اگر آپ کے نیچے لوگ کال کریں گے, لوگوں کو پرسویٹ کریں گے, لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ جائیں کسی کو جوائن کریں, اور خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایک سپر پاور کے کہنے کے اوپر گرائیں, تو ہمارا پھر اس وقت یہ سوال یہ ہے, اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی فیکٹری مانگی؟ کیا خان صاحب نے اپنی کوئی جائیداد مانگی؟ پورے مونس الہی نے, پرویز الہی نے بھی تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ, وہ آپ لوگوں کو برا کیوں نہیں لگا؟ جنرل باجوہ کے کہنے پہ انہوں نے آپ لوگوں کو جوائن کیا تھا, وہ تو پی ڈی ایم جوائن کرنے جا رہے تھے, وہ تو ان کے کینڈیڈیٹ بننے جا رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے, انہوں نے بھی تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ آپ لوگوں کو جوائن کیا. وہ آپ لوگوں کو برا کیوں نہیں لگا کہ کیوں جنرل باجوہ نے جو ہے نا یہ ہدایات دی؟ اس پر آپ لوگوں نے انگلی نہیں اٹھائی.
ہم نے تو ایک ہی بات اسٹیبلش جو میرے سامنے مونی صلاحی اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بیانات سے جو میرے سامنے بات اسٹیبلش ہوتی ہے وہ یہی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جو ایکس جنرل تھے وہ کہتے تھے کہ میں پولیٹیکل نہیں ہوں، میں اے پولیٹیکل ہوں. ان کے بیانات سے تو لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل تھے. اور میرا پوائنٹ وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کون سا فائدہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہ پاکستان کا ہی فائدہ کیا ہے. چاہے کارکے کا تھا، چاہے ریکوڈیک کا کیس تھا، چاہے IMF کی شرائط تھی، چاہے ہم لوگوں نے نیب کے قوانین تھے. اب ہم صرف یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے یہ کون سے پاکستان کے قانون کے اندر ہے کہ ایبسکانڈر اور کرمنل خود فیصلہ کرے کہ کس کو ECL میں سے نکالنا ہے. نیب زدہ لوگ خود نیب کے قوانین کو بدل لے کہ جی اب ہم نیب کو جو ہے وہ جواب دے ہی نہیں ہے. کون سے قانون کے تحت ان کو یہ چھتری دی جا رہی ہے کہ سارے ان کے جو ہے وہ پچھلے گناہ معاف کر دی جائے اور ان کو وزیر مشیر اور پارلیمانی سیکرٹریز بنا دیا جائے. پاکستان کو اس وقت جو پاکستان کی اکانومی وہ کولیپس کر رہی ہے اور یہ ہم نہیں کر رہے، یہ خود ان کے اپنے منسٹر آ کے کہہ رہے، کسی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اگر بجلی جو ہے وہ بڑے تو وہ تو تجربہ کار تھے، ہم تو نکمے تھے. وہ تو لوگوں کو آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواجہ آصف کہ اگر آپ بجلی بند کریں گے، اگر آپ بجلی استعمال نہیں کریں گے تو بچے کم پیدا ہوں گے. یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو سیلاب ہے وہ آسمان سے اتر رہا ہوا تھا، مسخرے ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دی گئے. تو میں صرف آخری پوائنٹ یہ کہنا چاہتی ہوں شازیہ کہ خان صاحب نے صرف یہ کہا کہ آپ کے نیچے لوگ جو لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اچانک سے باپ پارٹی کو کیا ہو گیا، MKM پارٹی کو کیا ہو گیا، جتنے وزارتیں ہمارے پاس تھی وہ تو انہوں نے ہم سے لے لی تھی. وہ کس کے اشارے پہ واہ کہنے گیا؟ اور یہ میں نے کیا، آپ مقصد صاحب کا انٹرویو دیکھیں جس طرح 2018 میں آپ کے چینل سب نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا. اچھا جب PTI کے سب لوگ اتحادی بنے، PTI کا سب نے ساتھ دیا، تب PTI کو برا نہیں لگا. آج یہ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی کو جوائن کریے تو یہ آج جرم ہو گیا. اگر آج MQM نے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا، یہ MQM اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل رہی ہے، آج یہ جرم ہو گیا. یہ لوگ اگر PTI کے ساتھ رہیں، PTI کو جوائن کریں، سب ٹھیک ہے، سب حلال ہے، دوسری طرف جائیں تو حرام ہے. اچھا شازیہ، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے ویلڈ پوائنٹ ہے جس کے اوپر مجھے آنسر کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو کہ میں تو پریکٹیکل سیاست کرتی ہوں، میں تو خود 80,000 ووٹ لے کر آئی ہوں. میرے ارد گرد ایسے PTI کے لوگ ہارے ہیں جو کوئی 33 ووٹ سے، کوئی 3300 ووٹ سے ہارا ہے. اگر اس وقت کوئی سسٹم بٹھایا گیا جس میں اعظم سواتی گئے تھے کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں سسٹم کو بٹھایا گیا اور ریزلٹس کیوں ڈیلے ہو گئے، اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو کیا گیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو لولی لنگڑی حکومت دینی تھی. اس کا نقصان ہمیں دیا گیا کیونکہ مجھے کسی بھی 2018 کی پولیٹیکل پارٹی کا مجھے کوئی آپ بتا دے کہ وہ کسی الیکشن ٹرائیبیونل میں گئے ہو، ری کاؤنٹنگ میں گئے اور انہوں نے کوئی واقعی اعتراض کیا. زبانی کلامی پریس کانفرنس کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. الیکشن ٹرائیبیونل میں تو PTI گئی کیونکہ ہمارے لوگ 3300 اور 300 ووٹوں سے، 4000 ووٹوں سے، 3000 ووٹوں سے زبردستی جو ہے وہ ہرائے گئے. تو پہلا نقصان تو اس کا ہمیں یہ ہوا. دوسری بات، ہمارے الائس تو پہلے دن سے 2018 میں جس کی زیادہ حکومت، جس کے پاس زیادہ سیٹیں آتی ہے، تو چھوٹی پارٹیاں جن کی حکومت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ بنے. یہ کون سا ہوتا ہے کہ آپ کی 38 مہینے کی حکومت ہو اور اچانک سے ضمیر جاگ جائے آپ کا 12% مہنگائی کے اوپر اور 39% مہنگائی کے اوپر آپ کو شرم حیا نہ آتی اور آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں 38 مہینے کی حکومت کے بعد اور آپ کہیں کہ جو ہمارے دور حکومت میں 1200 روپے کا 20 kg کا تھیلا مل رہا تھا وہ اس وقت 3600 روپے میں مل رہا تھا اور اس وقت ان کو مہنگائی کے اوپر شرم نہ آتی ہو اور پاکستان میں لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوں. میرپور کے اندر ایک بچوں کا باپ جو ہے وہ آٹے کی لائن میں وہ فوت ہو گیا. ابھی جنیوا کانفرنس کا آپ انجام دیکھیے گا. جی تو ابھی جنیوا کانفرنس کا آپ انجام دے دیجیے گا. آپ دیکھ لیے گا لندن پلان سے انہوں نے کیا نکالا. یہ جب بھی نواز شریف اور اس کی فیملی کسی باہر ملک میں جاتی ہے ہمیشہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی فساد پاکستان کے اندر کرتی ہے. اب آپ جنیوا کانفرنس کے دے دیجیے گا. میرا سوال ہے کہ اگر یہ واقعی سیلاب زدگان کے لیے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، کیا یہ بتائیں گے کہ سندھ کے اندر سیلاب زدگان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کیوں کیے گئے جب وہ راشن مانگ رہے تھے؟ جب خان صاحب سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون کر رہے تھے تو اس کو ٹی وی کے اوپر کیوں بین کیا گیا اگر ان کو اس سیلاب کی فکر تھی؟ جو مقدمہ یہ لوگ جنیوا اس میں کانفرنس میں لڑنے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، تو اس میں KPK کا اور گلگت بلتستان کا اور پنجاب کا ذکر کیوں نہیں ہے جبکہ ڈیرہ غازی خان اور رجحان سارا ڈوبا ہوا تھا؟ وہاں پہ صرف سندھ اور بلوچستان کا ذکر ہے. تو میں صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں موجودہ میں
کہا کہ ہمیں تو یہ وینس نظر آتا ہے سین. تو جنیوا پلان کا بھی آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا, یہ کس کے ساتھ مل کے پاکستان کے اساس کے اوپر کیا حملہ کرنا چاہتے ہیں, یہ انجام آپ خود دیکھ لیجئے گا. بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ, میرے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, بہت بہت شکریہ.